تو میدان عرفات میں مجھے آج بھی یاد ہے، میں جب دعائیں کر رہا تھا نا، تو مجھے ایک چیز جو میرے دل میں غم کے طور پہ تھی کہ دنیا کتنی شرک میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا محمد علی اور اس کے فالوور آج کل جس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں وہ ہے بزرگان دین سے مدد مانگنے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد مانگنے کو شرک کہہ رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کی یہ دو نمبری ہے کہ جب آپ کسی کا شرک ثابت کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو کہیں، میں نے کافر نہیں کہتا اس کو، اور بھائی جب آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شرک کرتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگ کے شرک کر رہا ہے، تو پھر آپ اس شرک ثابت کرنے کے بعد یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو کافر نہیں کہتا؟ اور پھر جب آپ شرک اتنا بڑا جرم ثابت کر رہے ہیں، خود کہتے ہیں ناقابل تلافی، ناقابل معافی جرم ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جب آپ یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ریلوی شرک کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہی پڑھ لو، مشرک کے پیچھے نماز ہو جاتی تو مسلمان ہی نہ ہو۔ اور یہ دو نمبریاں ہیں ساری، لوگوں کو پہلے کچھ اور بتایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی میں تو فرقہ واری نہیں پھیلاتا، میں تو سب کے پیچھے نماز پڑھو۔ جب آپ کسی کو مشرک ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کا شرک ثابت کر رہے ہیں، اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں جی میں تو مسلمان سمجھتا ہوں، تو مسلمان آپ کیسے سمجھ سکتے جب آپ ان کا شرک ثابت کر رہے ہیں؟ تو یہ اس کی بات بھی کنٹرڈکشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ امت ساری شرک کرتی ہے، اور آج سے نہیں، یہ مزارات اولیاء پر جانا آج سے نہیں ہے، صدیوں سے ہے، 1000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے۔ اور پھر جزیرہ عرب میں جو دولت عثمانیہ رہی، اس دور میں جو بریلویوں کے نظریات ہیں وہ پرانے مسلمانوں کے یہی نظریات تھے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ کہنا کہ امت مسلمہ شرک کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک تو جنت میں جائے گا نہیں۔ جب جنت میں نہیں جائے گا تو اس امت کی کثرت کیسے ہوگی؟ کیونکہ یہ کثرت میں ہے، شروع سے ہیں، اب بھی کثیر ہے، شام، مصر، پاکستان، انڈیا، ہر جگہ موجود ہے۔ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کی کثرت بیان کی ہے، اس کثرت میں اگر یہ لوگ نکال دیے جائے تو کثرت باقی نہیں بچتی؟ مثلا میں آپ کے سامنے کچھ دلائل اس کے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے، کیا یہ امت شرک کر سکتی ہے؟ یہ صحیح بخاری ہے۔ اس صحیح بخاری میں صراحتاً اس امت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں۔ اب دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے چل رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس چیز کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ تم دنیا میں کھو جاؤ گے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے اپنی زبان اقدس سے جس خوف کا اظہار فرمایا ہے وہ خوف یہ ہے کہ تم میرے بعد دنیا میں کھو جاؤ۔ تو لہذا اگر اس امت کے اتنے لوگ مشرک ہونے تھے، اتنے کافر ہونے تھے، معاذ اللہ یہ بت پرستی کرتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، معاذ اللہ اس کو بت پرستی سے آپ تشبیہ دیتے ہیں، تو پھر سب بت پرست تو جنت میں نہیں جا سکتا، جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والا وہ تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس امت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی۔ اگر اس کثرت سے شرک ہونا تھا تو آپ نے باریک سے باریک نشانی بیان کر دی، لیکن یہ نہیں بیان فرمایا کہ میری امت شرک کرے گی۔ ہاں کب کرے گی یہ بھی سمجھنے والی شے ہے۔ یہ کہیں گے جی لکھا تو ہے شرک کرے گی، تو میں آپ کے سامنے وہ شرک کا وقت کیا ہوگا یہ آپ کے سامنے صحیح مسلم ہے، اور اس میں وہ مقام لکھا ہے، وہ وقت لکھا ہے جب اس امت میں شرک ہوگا۔ اس کا صفحہ نمبر 403 ہے اور مطبوعہ قدیمی کتب خانہ، اس میں صراحتاً یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَيَبْقِي شَرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ، پھر آگے فرمایا پھر شیطان ان کے پاس آئے گا فَيَقُولُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، اس شیطان کو یہ لوگ کہیں گے تم ہمیں کیا حکم دیتے ہو؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، کہ وہ کو پھر عبادت اوثان کا یعنی بتوں کی عبادت کا حکم دے گا۔ اس امت میں بتوں کی عبادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے نہیں، آپ کے جانے کے بعد ہوگی۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صراحتاً فرامین اس بارے میں موجود ہیں کہ اس امت میں شرک واقع نہیں ہوگا۔ اگر دیکھا جائے کہ یہ شرک کر رہے ہیں سارے مشرک ہیں جو بت پرستی کر رہے ہیں، ہمیں بت پرستی سے تشبیہ دیتے ہیں، ہم بت پرست ہیں، معاذ اللہ ہم داتا صاحب کے دربار پہ جاتے ہیں، وہاں پر شرک کرتے ہیں، مانگتے ہیں ان سے، تو یہ سب چیزیں اب شرک ٹھہرائی جاتی ہیں۔ اب جو اس وقت مسلمان بھی کروڑوں میں بلکہ ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، وہ جس فکر کو مانتے ہیں وہ فکر ہے مزارات اولیاء کی، بزرگوں کے مزارات پہ جانے کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کثرت کو اگر نکال دیا جائے تو صحیح بخاری کی حدیث کا آپ کیا کریں گے؟ 6541 نمبر حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے اُوردت علی الامم، مجھ پر امتیں پیش کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر فرمایا فاجد النبی یمر مع الامہ، میں نے ایک نبی کو پایا اس کے ساتھ، میں نبی کو پاتا تھا اس کے ساتھ امت جاتی تھی، یعنی آپ نے مختلف امتوں کے بارے میں فرمایا کہ کسی کے ساتھ ایک امتی، کسی کے ساتھ کوئی امتی نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے ایک بہت کثرت دیکھی، پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فنظرت فاذا سواد کثیر، میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا گروہ تھا، قلت یا جبریل ہؤلاء امتی، میں نے فرمایا جبریل بتاؤ یہ میری امت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، بلکہ عرض کرنے لگے لیکن
انظر الی الافق، عرض کی یا رسول اللہ آپ افق کو آسمان پہ دیکھیے. جیسے سرکار فرماتے ہیں نظرت فاذا سواد کثیر، میں نے دیکھا تو بہت بڑا گروہ تھا افق آسمان پہ، اتنا بڑا آسمان، فرمایا میں نے دیکھا تو سواد کثیر، بہت بڑا گروہ تھا. حضرت جبریل نے مجھ سے عرض کی ہا اولئک امتک، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے، اس میں 70,000 اور ایک روایت میں 700,000 70 لاکھ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اگر آپ اس کثرت کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ کثرت صرف آپ ہی پوری کر دیں گے جن کی تعداد آج بھی شاید کروڑ بھی پوری نہ ہو؟ تو لہذا اس طرح کی گفتگو کرنے سے پہلے، اس شرک ثابت کرنے سے پہلے ان روایتوں کو بھی غور کر لیں. اسی طرح کی ایک اور روایت کہ جو جامع ترمذی میں بھی ہے، اسی طرح یہ میرے سامنے معجم الصغیر میں بھی ہے، اسی طرح بہت کتب حدیث میں ہے، اور یہ مسند امام احمد. سندن یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پوری جو جنتیں ہیں جنتی اس کی 120 صفحے ہیں، اور میری امتیوں کی جو صفحے ہیں وہ 80 صفحے ہیں. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی کتنی بڑی، آپ نے فرمایا کہ میں نے بہت بڑا ایک گروہ دیکھا، بہت بڑا، سواد کثیر، موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی. اب سرکار فرماتے ہیں کہ اہل الجنتی 20 و 100 صف، جنتیوں کی کل 120 صفحے ہیں. تو پھر فرمایا 80 منها من هذه الامتی، 80 صفحے اس امت کی بن جائیں گی، و40 من سائر الامم، اور باقی صفحے باقی ساری امت کی بنے گی. اب تک یعنی 40 صفحے باقی تمام امتوں کی ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور اس کے بعد رسولوں کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی 80 صفحے ہیں. اور صفحے چھوٹی چھوٹی نہیں ہوں گی، بہت بڑی بڑی صفحے بحد نگاہ. آپ بتائیں کہ اگر اس صحیح حدیث کو ہم لیں اور اگر ان کی باتوں پر غور و فکر کریں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شرک ہو رہا ہے، شرک تو شرک کرنے والا تو جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ اتنی امت کہاں سے آئے گی؟ صرف آپ بھی پوری کر دیں گے، مرزا محمد علی کے چند فالوور پوری کر دیں گے، اس وجہ سے 80 صفحے. اسی طرح جامع ترمذی میں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2547 ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتردون ان تکون ربع اہل الجنہ، کہ فرمایا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم جنت کے چوتھائی ہو جائیں، 1/4 ہو جاؤ؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں. تو فرمایا اتردون ان تکون ثلث اہل الجنہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم جنت کے 1/3 ہو جاؤ، یعنی 1/3 ہو جاؤ؟ عرض کی یا رسول اللہ راضی ہیں. پھر فرمایا اتردون ان تکون شطر اہل الجنہ، تم یہ اس بات پر راضی نہیں کہ تم جنتیوں کا آدھا ہو جاؤ؟ ان الجنۃ لا تدخل الا نفس مسلمۃ، فرمایا جنت میں صرف مسلمان جائے گا. ما انتم فی شرک الا، تم اور باقی مشرکوں کے سامنے تمہاری تعداد کیا ہوگی؟ الشارۃ البیضاء فی جلد الثور الابیض، جس طرح کے کالے بیل پہ سفید بال ہو. اب کوئی اس بات سے یہ ثابت کرے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کے آدھے 1/2 ہم ہوں گے، انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. اب 1/2 جو جنت کے ہوں گے، اور جنتی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی وہاں ہوگی، پتہ نہیں کتنے پچھلی امتیں ساری ہوں گی. تو اب 1/2 جو جنت میں جائیں گے، نہیں نصف ہم باقی سارے ایک طرف اور ہم آدھے ایک طرف ہوں گے. تو بتائیے اگر یہ ساری امت شرک ہی کر رہی ہے اس وقت، تو یہ نصف آدھے کون پورے کریں گے؟ وہابی یا مرزا مدری کے چند فالوور؟ ایک بات یہ سن لیں. اور دوسری یہ ہے کہ جو قابل غور بات ہے کہ اس حدیث پاک میں بھی ہے کہ تم مشرکین کے سامنے اس طرح ہوگے جس طرح کالے بیل کے اندر کچھ سفید بال ہوتے ہیں. اب دیکھیں دنیا کی آبادی تقریباً 6 ارب ہے، ان میں سے صرف 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں. اب جو اتنے اربوں کافر ہیں، ظاہر ہے کہ مسلمان ہی صرف جنت میں جائیں گے، یہ تو پکی بات ہے. اب اس حدیث پاک سے ایک اور نتیجہ نکلتا ہے کہ پچھلے امتیوں جتنی جنت ان کو ملے گی، اتنی جنت باقی تمام امتوں کے لیے، اور اتنی جنت امت محمدیہ کے لیے علی صاحب الصلوۃ والسلام. تو لہذا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باتیں اور گھڑی گئی ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور خارجی نظریات کو پھیلانے کے لیے گھڑی گئی. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے اجماع اور اس کے کٹھ کی کوئی ویلیو نہیں؟ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں میں سے نکالی گئی، اور اللہ نے اس امت کو گواہ بنایا ہے. گواہ اس امت کے بارے میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے گا تو ہم اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. اور یہ بھی فرماتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ نے فرمایا سیدھا راستہ مانگو، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق مانگو. اور وہ راستہ کن لوگوں کا ہے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا. اور انعام یافتہ لوگ کون؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، نیک لوگ. وحسن اولئک رفیقا، اور وہ کچھ دوست ہیں. اب جو کچھ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے مرزا محمد علی اور اس کے فالوور کی طرف سے، اور وہابی بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ خود تحقیق کریں، اختلاف ہے تو خود تحقیق کریں. مجھے آپ کسی قرآن پاک کی آیت کا ریفرنس دیں، کسی حدیث پاک کا ریفرنس دیں جس میں یہ ہو کہ آپ تحقیق خود کریں، آپ کسی کی بات نہ مانیں، آپ خود قرآن
قرآن پڑھیں، لوگ ایک طرف جا رہے ہو جانے دیں ان کو، لہٰذا اس امت کی کثرت کو چھوڑنا گمراہی ہے۔ آپ کہیں کہ اس امت کی کثرت، تو اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ تو نہیں جانتے۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ لَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، آپ فرمائے خبیث اور طیب برابر نہیں، اگرچہ تمہیں خبیثوں کی کثرت تعجب میں ڈالے۔ اللہ تو فرما رہا ہے خبیث زیادہ ہوتے ہیں، اللہ تو فرما رہا ہے بے عقل زیادہ ہوتے ہیں، تو اللہ تو فرما رہا ہے ایمان والے کم ہوتے ہیں، کافر زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بھائی بات سنیں، مسلمانوں کو آپ پوری دنیا کے کافروں کے سامنے کمپیئر کر لیں۔ دنیا میں کتنے کافر ہیں اس وقت؟ 6 ارب سے، دنیا میں تقریباً 4.5 ارب سے زیادہ کافر ہیں اور تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ تو کافر کتنے ہوئے؟ زیادہ ہوئے کم ہوئے؟ نمبر 2، اس کثرت سے مراد کیا ہے؟ یہ بڑی مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی جاتی ہے۔ اس کثرت سے مراد ہے یعنی اس امت کی کثرت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، یعنی علماء صلحاء اتقیاء کسی ایک نظریے پہ جمع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظریہ درست ہے، وہ بات درست۔ اس پر چند دلائل اور شواہد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے جامع ترمذی۔ اس جامع ترمذی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات اس حوالے سے درج ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ ہے میرے سامنے المقاصد الحسنہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے متعلق یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ اس میں موضوع روایتیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس میں ہر طرح کی روایتیں انہوں نے جمع کی جو مشہور تھیں۔ اصل میں اس کا نام ہے المقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرۃ علی الالسنہ، یعنی مشہور حدیثوں کو بیان کیا، پھر اس کے احکام بیان کیے، اور ان حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے کیا لکھا انشاءاللہ اس کی میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس حوالے سے جو پہلی دلیل ہے وہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جس کا نمبر ہے 2165۔ حدیث یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جابیہ مقام پر ایک خطبہ دیا اور فرمایا میں تمہیں اسی طرح رہا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، یعنی میں تمہیں رسول اللہ کا خلیفہ بن کے رہا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے اصحاب کی، پھر ان کے ساتھ ملے، پھر جو ان کے ساتھ ملے ہوئے، پھر فرمایا جھوٹ پھیل جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو آخر میں اس حدیث پاک میں فرمایا علیکم بالجماعہ وایاکم والفرقۃ، جماعت کے ساتھ تمہارا رہنا لازم ہے اور فرقوں سے بچو، مطلب اس جماعت کے ساتھ مل کر رہنا، اس سے الگ نہ ہونا۔ فإن الشیطان مع الواحد، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے، وہو من الاثنین ابعد، وہ 2 سے دور ہوتا ہے، ایک کے ساتھ ہوتا ہے 2 سے دور۔ پوری دنیا میں مرزا مدری کہتا ہے میں ہدایت یافتہ ہوں کلہ، باقی سارے گمراہ۔ اب بتاؤ حضرت حدیث پاک کیا فرما رہی ہے؟ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد، شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور 2 سے دور ہوتا ہے۔ من اراد بحبوحۃ الجنۃ فليلزم الجماعہ، حضور ارشاد فرمایا کہ جو جنت کی خوشبو کو پانا چاہتا ہے، جو جنت کی نعمت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے جماعت کو لازم پکڑ لے، جماعت مسلمین کے جو مسلمانوں کا جو بڑا گروہ ہو اس کے ساتھ لگ کر رہے۔ تو لہذا ایک بات تو یہ حدیث یہ ہوئی۔ اسی طرح حدیث نمبر 2166 یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کا دست حمایت جماعت کے ساتھ ہے۔ اس کی سند کو بھی آپ کے زبیر علی زئی نے صحیح کہا، آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 2167 ہے، اور اس میں ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں الگ ہوا۔ اس حدیث کے متعلق یہ ہے کہ اس کی سند میں ضعف ہے، لیکن اب اس میں کلام کرنے لگا ہوں کہ اس کی سند میں ضعف ہے، تو اس کی سند کا ضعف اٹھا کیسے؟ یہ مقاصد الحسنہ میں لا تجتمع امتی علی الضلالہ کی بحث ہے، اور اس کے متعلق انہوں نے بہت ساری حدیثوں سے بیان کیا، سندوں کو بیان کیا، امام طبرانی اور مختلف سندیں اس حوالے انہوں نے دیے۔ سألت ربی اللہ تجتمع امتی علی ضلالۃ فاعطانیھا، میں نے اپنے رب سے دعا کی اے اللہ میری امت کو گمراہی پہ جمع نہ کرنا، تو اللہ نے مجھے یہ دے دیا۔ اسی طرح بہت ساری روایتیں پھر تم فتبعوا سواد العظم، کہ تم سواد العظم کو لازم پکڑ لو، مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ کو لازم پکڑ لو۔ تو اسی طرح پھر ابن ماجہ کی جس بیان کی ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ فاذا رأیتم الاختلاف، جب تم اختلاف کو دیکھو، یہ ہے سب سے اہم بات، یہ ہے سب سے اہم بات کہ جب تم اختلاف دیکھو تو کیا کرو؟ مرزا مدری کی طرح اکیلے ہو جاؤ، اس کی بات سنو، ساری امت کے علماء کو چھوڑ دو، یہ کرو نہیں۔ فعلیکم بالسواد الاعظم، تمہارا جو سب سے بڑے گروہ کے ساتھ ملنا لازمی ہے۔ پوری دنیا کے علماء کو سے پاک کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، دنیا ساری، ابن تیمیہ تک نے ان کے فضائل لکھے ہیں، ان کی فتوح الغیب کی شرح لکھی، یہ اکیلا ان سے اختلاف کر رہا ہے، یہ اکیلا ان کے خلاف ہے، تو کہتا ہے غوث پاک شاہ عبد القادر شاہ کوئی نہیں، فلان شاہ کوئی نہیں، فاضل شاہ کوئی نہیں۔ بتاتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت پر امت کا اجماع ہے۔ اب بتائیں کہ اس امت کے اجماع کو کس طرح اس نے ٹھکرایا ہے؟ آگے چلے تو یہ حدیث بہت ساری حدیثیں اس طرح کی بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وبالجملۃ وہ حدیث المشہور المتن، بالجملہ حاصل کلام یہ ہے، یہ حدیث مشہور المتن ہے، اس کا متن مشہور ہے، والشواہد المتعدد فی المرفوع وغیرہ، اس کے بہت سارے شواہد موجود ہیں، اگر کئی سند میں کلام بھی ہے، اس کے کثیر شواہد موجود ہیں۔ جو اصول حدیث کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں توابع و شواہد کیا ہوتے ہیں، تو لہذا اس وجہ سے
ایک شواہد انہوں نے ذکر کیا تم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، یہ امت محمدیہ کی شان ہے۔ اسی طرح پھر انہوں نے قول سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کیا، آپ دیکھ رہے ہیں اذا سئل احدکم فلینظر فی کتاب اللہ، جب تم میں سے کسی سے سوال کیا جائے وہ اللہ کی کتاب میں دیکھے، فإن لم یجد ففی سنت رسول اللہ، اگر وہ نہ پائے تو کیا کرے، رسول پاک کی سنت کو دیکھے، فإن لم یجد فیہا، اگر سنت رسول میں بھی اس کا حکم نہ پائے، فلینظر فیہا اجتمع علیہ المسلمون، پھر دیکھے جو مسلمانوں نے جس پر اجماع کر لیا، مسلمان جس پر جمع ہو گئے وہ کیا ہے، اگر وہ مل جائے تو فبیہا الا فلیجتہد، نہ ملے تو پھر وہ اجتہاد کرے، اجتہاد کا درجہ ان سب سے آخر کا ہے۔ اس وجہ سے صفاء الاحلام، حدثاء الاسنان، یہ لوگ جو عقلوں کے بے وقوف ہیں اور اسی طرح عمروں کے تھوڑے ہیں، بڑے بڑے اولیاء امت پر انہوں نے الزامات لگائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صحیح بخاری میں بھی ہے، میرے سامنے معجم الصغیر ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، مسند امام محمد، بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ستخرج اقوام آخری زمانے میں لوگ نکلیں گے، احداث الاسنان صفاء الاحلام، وہ عقلوں کے بے وقوف ہوں گے اور عمروں کے تھوڑے ہوں گے، یقولون من قول خیر البریہ، وہ حدیثیں سنائیں گے، سب سے بہترین ہستی کی باتیں کریں گے، لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے چلتا ہے۔ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُ فَاقْتُلُوهُ، جہاں ان کو پاؤ قتل کر دو، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ، کیونکہ قتل کا اجر جو قتل کرے گا ان کو ملے گا۔ تو خوارج کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ جو احداث الاسنان صفاء الاحلام ہوں گے، یہ تھوڑی عمر والے ہوں گے اور بے وقوف ہوں گے عقلوں کے، یہ آخری زمانے میں نکلیں گے، ستخرج اقوام، آخری زمانی، اور کیا کریں گے وہ سب جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو لہذا یہ ہمارے اب جس دور میں گزر رہے ہیں، ایسی اقوام موجود ہیں جو بڑے بڑے اولیاء امت کو لتاڑ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، وہ اس امت کے اجماع کو توڑ رہے ہیں۔ اب آخر میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت سناتا ہوں، صفحہ نمبر 127 ہے، جلد 2 ہے، مکتبہ قدیمی کی چھپی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں شریر لوگوں کے متعلق فرمایا، اس وقت کیا کرنا ہے ہم نے جب وہ شریر لوگ آئیں، تلزموا جماعت المسلمین، حضور نے فرمایا جب صحابی نے عرض کی فما ترى ان ادرکنی ذلک، اگر وہ گروہ مجھے پالے، وہ شریر لوگوں کو گروہ، تمہیں کیا کروں؟ فرمایا تلزم جماعت المسلمین، تم جماعت مسلمین کو، مسلمانوں کے گروہ کو لازم پکڑ لو، وامامہم، اور ان کے امام کے پیچھے چلو۔ فقلت فلم یکن جماعت ولا امام، عرض کی یا رسول اللہ اگر نہ کوئی جماعت ہونا امام ہو تو فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا، پھر ایسے تمام گروہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اگر مسلمانوں کا اجماع موجود نہ ہو، اگر مسلمانوں کی جماعتیں وہاں موجود نہ ہو۔ اب اگر مسلمان کسی چیز پہ اجماع کر لیں تو سن لیں، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے؟ فرمایا من فارق الجماعت، جو جماعت سے نکلا، شبرن، ایک بالش، فمات میتۃ الجاہلیت، وہ مر گیا تو جہالت کی موت مرے گا۔ اب اس جماعت سے آپ مسلمانوں کی جماعت کے سوا کچھ مراد نہیں دے سکتے، اب سیاسی بات کر لیں یا سیاسی الگ کر لیں، بہر کیف اس سے یہ پتہ چلتا ہے مسلمان جس پر کٹ کر لیں وہ درست چیز ہے، وہ درست ہے، وہ سیاسی معاملہ ہو، وہ کوئی دوسرا معاملہ ہو۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جب تم کسی بات میں اجماع کر لو اور اس اجماع کو کوئی توڑنے لگے، فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه وهي جميع، یعنی معاملہ اکٹھا ہو چکا اس امت پر، اس میں کسی بات پر اجماع کر لیا، تو اگر کوئی اس کو توڑنے کی کوشش کرے فضربوه بالسيف، اس کو اپنی تلوار سے مارو، کائن من کان، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ لہذا مرزا محمد علی جو کام کر رہا ہے بڑا خطرناک، ہم مارنے کے قائل نہیں ہے اس کو کہ میں مار دوں، یہ حاکم وقت کے کام ہے، یہ عدالتوں کے کام ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی جماعت سے الگ نہیں ہونا، مسلمانوں کے اجماع کو نہ توڑو، جب کنسنسس ڈیولپ ہو چکا، نظم بن چکا، تو اب اس نظم کو نہ توڑو۔ اسی طرح دیکھیں اس سے اگلی حدیث پاک بھی جو 2 حدیث چھوڑ کر ہے، وہ بھی اسی کا مضمون یہی ہے کہ جو تم میں جماعت کو الگ کرنا چاہے، دراڑے ڈالنا چاہے، اس کو قتل کر دو۔ تو لہذا یہ حکام کا کام ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص شریر ہو اور مسلمانوں کے اجماعی نظریات کو توڑنا چاہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ تو لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ کر کے، ہمیں حکم ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ مل کر رہیں، ہمیں حکم نہیں ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہمیں حکم یہ نہیں ہے کہ اختلاف دیکھے تو قرآن پاک خود کھول لیں، کسی عالم کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ حکم یہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم علم والے سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو فاولو العلم، اللہ فرماتا ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے اور علم والے گواہی دیتے ہیں۔ تو لہذا علم والوں سے پوچھنے کا حکم، علم والوں کے پاس جانے کا حکم، الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان سے اس کے خبر رکھنے والے سے پوچھ، اتبع سبیل من اناب الیہ، جو میری طرف پلٹ آئے اس کے پیچھے چل۔ تو لہذا ہمیں حکم یہ ہے، حدیث میں حکم ہے اتباع، جماعت
جماعت سے رہو، ان سے ہٹنا نہ، ان سے ایک بالشت باہر نہ جانا. تو اگر ہم دیکھیں ان کی طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری جماعت ہی غلط ہے، شروع سے آج تک مسلمان سارے غلط ہیں، ہم سچے ہیں، مسلمانوں کی کثرت جس پر آئی یہ وزارت اولیاء پہ مسلمان جاتے رہے، وسیلہ ڈھونڈتے رہے. انشاءاللہ اس پہ مزید کبھی بات کریں گے، تفصیل سے بات کریں گے. اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا